نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا۔ اور دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، یا رسول اللہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ اور ہم اہل سنت والجماعت کی جب عقل کی زبان کی اصلاح ہوتی ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ قرآنی آیات کو ذرا دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو جو افضلیت بخشی وہ کسی نہ کسی، وہ جو نبی تمام نبیوں کو جو افضلیت ملی ہے ایک ایک مقام پر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حضور علیہ السلام کو مقام دیا، جو افضلیت بخشی، وہ تمام نبیوں سے ماورا تھا، تمام نبیوں سے اعلیٰ مرتبہ تھا۔ ہمارا دل خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اس بارگاہ میں جس کا وجود عرض بسیط پر خو کی تسلیم و رضا ہے، ہم سلام تہنیت پیش کرتے ہیں اس بارگاہ میں جس کا وجود عرض بسیط پر خو کی تسلیم و رضا ہے، ہم سلام تہنیت پیش کرتے ہیں اس ذات بابرکت کو جو عالم جو فلک ایسار میں رفعتوں کی معراج ہے، ہم درود کا تہیہ پیش کرتے ہیں اس قدسی صفت آستانہ کو جو ظلمت و جہالت میں روشن آفتاب ہے، ہم درودوں کی ڈالی پیش کرتے ہیں اس قدسی صفت آستانہ کو جو فرش زمین پر شمع فروزہ ہے، ہم سلام تہنیت پیش کرتے ہیں اس بابرکت ماحول میں، اس بابرکت ذات میں جس کا وجود عرص بسیط پر خود کی تسلیم و رضا ہے، جو ظلمت و جہالت میں روشن آفتاب ہے۔ حالانکہ ہم کمزور ہیں، ہمارے ذہن نارسا میں وہ پرواز نہیں کہ ان کی عظمت کردار کو دام الفاظ سے تسخیر کر سکے، ہماری زبان خستہ میں وہ تاب نہیں کہ ان کی فضیلت کے بحر بے قرار کو حروف کے کوزے میں بند کر سکے۔ پھر بھی ایک ٹوٹا ہوا دل ہے، پھر بھی ایک ٹوٹا ہوا دل ہے جو حوصلہ دے رہا ہے، حوصلہ دے رہا ہے، اور ہم اسی حوصلے کے سہارے خلوص کا نذرانہ پیش کر کے لطف اندوز ہو رہے ہیں، اور شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کے زبان میں یہ کہہ کر معراج مسلط حاصل کرتے ہیں لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ برادران ملت اسلامیہ، حضور کی افضلیت کو ہم کون پہنچ سکتا ہے؟ ارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو وہ مقام و مرتبہ دیا ہے جو کوئی نہ پہنچ سکا ہے اور نہ ہی پہنچ سکتا ہے، اس لیے کہ ایک سے بڑھ کر ایک اہل قلم آئے اور گئے، ایک سے بڑھ کر ایک اہل فہم آئے اور گئے، ایک سے بڑھ کر ایک دانشور آئے اور گئے، ایک سے بڑھ کر ایک طاقتور آئے اور گئے، ایک سے بڑھ کر ایک جنرل بکرنیل آئے اور گئے، لیکن آج تک مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بحر بے قرار کو نہ کوئی سوچ سکا ہے، نہ کوئی پہنچ سکا ہے، اور نہ ہی کوئی پہنچ سکتا ہے، اس لیے کہ اہل قلم کا قلم ٹوٹ گیا، اہل فہم کی فراست لاجواب ہو گئی، اہل دانشوروں کی عقل فیل ہو گئی، ارباب نظر کی بینائی ختم ہو گئی، اور سبوں نے مل کر یہ کہہ دیا کہ جن کے رتبے ہیں 100 ان سے سوا مشکل ہے۔ اور ذرا دیکھیں روح رسول نے خدا کے اتنے سجدے کیے، اتنے سجدے کیے کہ رسول اللہ فنا فی اللہ ہو گئے،
نتیجے کے طور پر فضل الہی جھوک کر برسا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سید المرسلین کا لقب مرحبت ہوا, فضیلت کے تاج زرین سے نوازا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو تاجدار ختم نبوت کا اعزاز عطا ہوا. حضور علیہ السلام کو سید المرسلین کا لقب مرحمت ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو عالم کائنات کے لیے باغے دور تھما کر قائد اعظم بنا دیا. شاعر لکھتے ہیں بشیر کہیے, نذیر کہیے, انہیں سراج منیر کہیے, جو سر بسر ہو کلام ربی وہ میرے آقا کی زندگی, جو سر بسر ہو کلام ربی وہ میرے آقا کی زندگی. اب ذرا دیکھیں, صرف حضور علیہ السلام ہی افضل نہیں بلکہ سرکار کا تعلق بھی افضل ہے. سرکار سے خونی رشتہ رکھنے والے سادات بھی افضل ہیں. سرکار کے ولادت گاہ کے ناطے مکہ افضل ہے. سرکار کا مستقیم آرام گاہ کے ناطے مدینہ افضل ہے. مدینہ کا کوچہ افضل ہے. مدینہ کی فضائیں افضل ہیں. مدینہ کی ہوائیں افضل ہیں. مدینہ کی در دیواریں افضل ہیں. مدینہ کا آب و دانا افضل ہے. مدینہ میں جاگنا افضل, مدینہ میں سونا افضل, مدینہ میں رہنا افضل, مدینہ کا آرام کرنا افضل, مدینہ کی حیات افضل, مدینہ کی ممات افضل. یوں کہیں کہ مدینہ کی حیات اور ممات یہ روحانی معراج ہے. یقیناً یہ سب سرکار مصطفیٰ علیہ السلام کی نسبت کا فیضان ہے. ارے مدینہ کی عظمت کو کون پہنچ سکتا ہے؟ مدینہ تو وہ شہر ہے جہاں تمام نبیوں کے سردار جلوہ گر ہے. مدینہ تو وہ بازار ہے جس میں صرف عشق رسول کے سودے ملتے ہیں, کوئی عام بازار نہیں. مدینہ وہ بازار ہے جس میں صرف عشق رسول کے سودے ملتے ہیں. مدینہ وہ بازار ہے جس میں ساکت قرآن بھی ہے اور ہمارے حضور محمد عربی روح خدا صلی اللہ علیہ وسلم ناطق قرآن بھی ہے. تو پتہ کیا چلا کہ مدینہ میں قرآن بھی ہے اور صاحب قرآن بھی ہے. اس لیے کہ مدینہ میں قرآن بھی ہے اور صاحب قرآن بھی ہے. مدینہ اپنی قسمت پر جتنا ناز کرے کم ہے, اس لیے کہ یہ ارض مقدس ہے, یہ طیبہ کی زمین ہے. جنت بھی یہی مالک جنت بھی ہے, جنت بھی یہی مالک جنت بھی یہی ہے. برادران ملت اسلامیہ, وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اپنے گفتگو کو یہیں ختم کر رہا ہوں. وما علینا الا البلاغ.